الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تزدادوا حبا وهاجروا تورثوا أبناءكم مجدا وأقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وعن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بتوفيق الله. وعن جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا: إني لا أجد من الدواب صنفا الدابة الواحدة منه خير من 100 دابة من صواحبه غير الرجال. أجد الرجل هو خير من 100 رجل. وعن مجاهد عن ابن عمر قال: سمعت الحجاج يخطب فذكر كلاما أنكرته فأردت أن أغيره، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. یہ چند احادیث مختلف موضوعات سے متعلق میں نے تلاوت کی ہیں. پہلی روایت حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. روایت کرتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تہادوا تزدادوا حبا، ایک دوسرے کو ہدیے دو، ہدیوں کا اور تحفوں کا تبادلہ کرو. تزدادوا حبا، اس کے نتیجے میں تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق بڑھے گا اور محبت بڑھے گی. وہاجروا تورثوا ابناءکم مجدا، اور ہجرت سے مت ڈرو، ہجرت پیش آئے تو ہجرت کر لو. تورثوا ابناءکم مجدا، تم اپنے بچوں کو وراثت میں بزرگی دو گے، بہت بڑے بڑے مرتبے تمہارے اولاد کو ملیں گے. وَأَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ، اور جو لوگ صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دو، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر گرفت نہ کرو. یہ 4 باتیں بڑی عجیب باتیں ہیں، اور ہر مومن سوچ اور غور کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش اگر کر لے تو کئی چیزیں اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں اور کئی چیزوں کو وہ سمجھ سکتا ہے. پہلی بات کہ تہادوا تزدادوا حبا، ایک دوسرے کو ہدیے دو، تحفہ دو، اور اس سے تمہارے آپس کی محبت پیدا ہوگی، بلکہ زیادہ ہوگی. محبت تو ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، صرف تحفوں کی وجہ سے محبت نہیں پیدا ہوتی. جو محبت پہلے سے ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دے گا. ایمان ایک ایسی چیز ہے
کہ جو شخص بھی صحیح معنی میں مومن ہوگا اسے ایمان اور ایمان کے اعمال اور ایمان کی باتوں سے محبت ہوگی، ایمان کے کاموں سے محبت ہوگی۔ اگر وہ خود اتنا آگے نہیں جا سکتا تو جو دوسرے کو جب دیکھتا ہے وہ کہ وہ ایمان کے معاملات میں بہت آگے ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ خود اپنی نیکی پر خوش ہونا بھی ایمان کی علامت ہے، اور جو دوسرے لوگ نیکیاں کرتے ہیں اور اس کو تم دیکھتے ہو اور تم خوش ہوتے ہو کہ چلو میں یہ نہ کر سکا دوسرا تو کر سکا، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ محبت ایمان کی نشانی ہے اور اپنے عقیدے کے ساتھ خلوص کی نشانی ہے۔ اور جتنا آپ اپنے عقیدے کے ساتھ اور اپنے نظریے اور اپنے فکر کے ساتھ مخلص ہوں گے تو آپ کو مخلص لوگ بھی پسند ہوں گے، اور مخلص لوگوں سے آپ کا تعلق بھی بڑھے گا۔ تو مخلص لوگوں کے ساتھ تعلق بڑھانا، اس کی ایک وجہ یا اس کا ایک سبب اور اس کا ایک ذریعہ ہدیہ دینا ہے۔ ہدیے میں اس بات کو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کتنی قیمت کا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی سے بڑی قیمتی چیز کسی کو دے دیں اگر آپ کے بس میں نہ ہو، ضروری نہیں ہے۔ ہاں اس کے مناسب ہو۔ مثال طور پر آپ ایک بزرگ کو وہ چیز نہیں دے سکتے جو آپ چھوٹے بچے کو دیتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو آپ ٹافی دیتے ہیں تو آپ بزرگ کو محبت کی بنیاد پر ٹافی نہیں دے سکتے۔ بس اتنا لحاظ ہونا چاہیے، اور وہ عام بات ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ زیادہ اس میں غور کی ضرورت نہیں ہے کہ ہدیہ اگرچہ کم قیمت کا ہونا چاہیے، کم قیمت کا ہو، لیکن وہ ایسا ہو کہ وہ کسی کے ساتھ مناسبت رکھتا۔ اسی سے آدمی ایک دوسرے کو یاد آتے ہیں، جب وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کو متعلقہ شخص آپ کو یاد آتا ہے، اور پھر اس کے دل کے لیے اچھے جذبات آتے ہیں، اس کے لیے دعا نکلتی ہے دل سے، اور ایک تعلق ہوتا ہے دلی تعلق، صرف ظاہری اور جسمانی اور سامنے والا تعلق نہیں بلکہ دل کا تعلق ہو جاتا ہے۔ اور یہی تعلق جو ہے وہ ایمان کے لیے بہت زیادہ ضرور، مومنوں کے لیے، اس لیے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے ملے جلے اور اتنے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں کہ ان کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط دیوار کی دی ہے۔ مضبوط دیوار، مثل البنیان یشد بعضهم بعضا، مومنوں کی آپس کی مثال ایک مضبوط دیوار اور مضبوط آبادی اور مضبوط تعمیر بلڈنگ کی ہے۔ یشد بعضه بعضا، آبادی میں یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ دیواریں چھت کو اور چھت دیواروں کو آپس میں جوڑتے رکھتے ہیں۔ جب کسی ایک حصے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، تو دوسرا حصہ اس کو پکڑنے لگتا ہے۔ اور یہ اس وقت آدمی کو پتہ چلتا ہے جب کوئی پرانی بلڈنگ آدمی توڑ دیتا ہے، اس کو کھول دیتا ہے، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا جی تو یہ کیسے کھڑی تھی، اس کی تو دیواریں، اس کی چھت، اس کی لکڑیاں، اس کی ساری چیزیں بالکل ختم تھی، لیکن یہ پھر بھی یہ عمارت کھڑی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور مومن آپس میں شاید ایک کی کمزوری دوسرے کے لیے، دوسرے کی نیکی اس کی کمزوری کو بڑھا دیتی ہے، ایک کی کمزوری دوسرے کی قوت اس سے وہ فائدہ لیتی ہے، اس کو قوت ملتی ہے۔ اور جب ہر شخص الگ الگ ہو تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی دنیا ہوگی پھر۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کے یہاں اجتماعی نظام ہو، اور ان میں جو لوگ گرے پڑے کمزور لوگ ہوں، وہ طاقتور لوگ ان کو اپنی طاقت سے اور اپنی قوت سے باقاعدہ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور یہ تب ہوگا جب یہ آپس میں ایک بنیان اور ایک آبادی کی طرف ہوں گے، اور اس میں مزید اضافہ تب ہوگا جب اس اضافے کے لیے کچھ اسباب ہوں گے۔ تو ان اسباب میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو ذکر کیا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے ہو جب تک تم ایمان نہ رکھو، اور تمہارا ایمان اس وقت قابل قبول نہیں ہوگا جب ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو جب تک۔ الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا ایسی چیز تمہیں نہ بتاؤں کہ جب وہ کام تم کر لو گے تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھے گی۔ افشوا السلام بینکم، بس سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو، ملتے جلتے بس السلام علیکم کہتے رہو، السلام علیکم، چھوٹے بڑے
ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خواتین ایک دوسرے سے ملتی ہے، مرد ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو یہاں ہدیے کی بات ہو، وَهَاجِرُوا تُوَرِّثُوا أَبْنَاءَكُمْ مَجْدًا، اور ہجرت کرو۔ ہجرت تو بنیادی طور پر وہ ہے کہ آدمی کسی ملک میں اسلام پہ عمل نہیں کر سکتا اور اس ملک کو مکمل طور پر چھوڑ کے کسی ایسے ملک میں چلا جائے جہاں پہ وہ اسلام پہ عمل کر سکتا ہو، ورنہ اپنے ملک سے محبت کس کی نہیں ہوتی۔ اس میں شاید کسی درجے میں یہ بات بھی شامل ہوگی، اگرچہ اس کو مہاجر تو نہیں کہیں گے، کہ ایک ہی ملک ہے، ایک ہی علاقہ ہے، لیکن ایک ہی علاقے میں کسی جگہ پہ آدمی گناہ کا عادی ہو گیا ہے، اور پھر اس گناہ سے بچنے کے لیے اسے اس ماحول کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور جب وہ سمجھتا ہے کہ میں جب تک اس ماحول سے نہ نکلوں تو میں اس گناہ سے نہیں نکل سکتا، اور اسی ہی ملک میں، اسی ہی قرب و جوار میں کہیں کسی دوسری جگہ پہ جا کر سمجھتا ہے کہ شاید یہیں پہ مجھے، چونکہ اس ماحول سے میں نکل آیا تو اس ماحول کے گناہ کی آلودگی سے شاید میں بچ جاؤں، تو اگرچہ اسے شرعی طور پر تو آپ مہاجر نہیں کہہ سکیں گے، قانونی طور پر بھی آپ اس کو مہاجر نہیں کہہ سکیں گے، لیکن جس مقام اور جس علاقے سے اور جس گھر سے اور جس گاؤں سے اور جس شہر سے آدمی مانوس ہو جاتا ہے، اسے چھوڑنا، اور صرف اسی لیے چھوڑنا کہ یہاں پہ مجھے گناہ کی طرف رغبت ہوتی ہے، تو یہ شاید ہجرت کے کسی حصے میں تو شمار ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور اس میں اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ میں جب کسی جگہ چلا جاؤں گا تو پھر کیا حالت ہوگی میری اور میری اولاد کی کیا حالت ہوگی۔ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، قرآن نے فرمایا ہجرت جو لوگ کرتے ہیں اسے اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی دنیا بڑی فراخ ہے اور بڑی وسعت والی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، کوئی جگہ کوئی خاص ماحول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رزق کو اس کو مشروط نہیں کیا ہے کہ تم فلان جگہ پہ رہو گے تو تمہیں رزق دوں گا اور فلان جگہ پہ نہ رہو گے تو تمہیں رزق نہیں دوں گا۔ اور اس میں ایک تو وہ مشہور لوگوں نے مثال ضرب المثل بنا دیا ہے، واللہ عالم، حدیث میں تو اس بات کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بہرحال شاید اس کا مفہوم درست ہے کہ السفر وسیلۃ الظفر، کہ سفر جو ہے کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک دوسری حدیث اسی موضوع کی میں نے کبھی پڑھی تھی، فی الحال تو ان دنوں تو کہیں نہیں پڑھی ہے، پرانے زمانے میں کبھی پڑھی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البلاد بلاد اللہ والعباد عباد اللہ، ساری دنیا اللہ کی ہے، سارے شہر اور سارے علاقے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور بندے بھی سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ فحیثما اصبت خیرا فاقم، جہاں پہ تمہیں فائدہ ہو وہاں پہ اقامت اختیار کر لو، جہاں پہ تمہیں فائدہ ہوتا ہو وہاں پہ اقامت اختیار، وہاں پہ رہو۔ تو پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں فلان کسی خاص جگہ پہ اس کو ایمان کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہی مسلمانوں کی اور اس کے بعد پھر عام لوگوں میں بھی یہی ہے۔ آج کل اسلام کو اس وجہ سے بھی بڑا فائدہ ہو رہا ہے، مسلمان اپنے ملکوں میں جب پاکستان میں اور عرب ملکوں میں اور دوسرے بنگلہ دیش میں اور ہندوستان میں ان علاقوں میں رہتے ہیں تو ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب وہ کسی طریقے سے یورپی ملکوں میں جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تو بہرحال مشکل بھی پیش آتی ہے اور وہ دین سے برگشتہ بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کا ماحول بڑا مضبوط ہوتا ہے بے دینی کے حوالے سے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ کسی مخالف نظریے اور مخالف فکر اور اسلام کے مخالف لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑ جاتا ہے، تو کبھی کبھی یہ آدمی کے لیے ایک تازیانہ اور اٹھنے کا اور خواب سے بیدار ہونے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ جس طرح اقبال نے فرمایا تھا کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، جب ادھر سے تھپیڑے پڑتے ہیں اور جب ادھر سے تمانچے پڑتے ہیں تو پھر آدمی سمجھتا ہے کہ اچھا یہ اسلام کی وجہ سے میرے اوپر یہ ہو رہا ہے، اسلام کی وجہ سے ایسا ہو۔ تو پھر کئی لوگ جو ہے نا وہ اس غیرت میں آ کر کہتے ہیں کہ اچھا مجھے تو ابھی احساس نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں، تو اب اس کو احساس ہونے لگتا ہے۔ اور یورپ جو سب سے زیادہ ڈرتا ہے وہ کہتا ہے اسلام تو چھا گیا، حالانکہ ہمارے مسلمانوں کا عمل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب مسلمان کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسلام تو چھا گیا۔ اور اسلام کے چھانے کا ایک ذریعہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو بچے پیدا کرتے ہیں
اور ان کے ہاں جو جوانوں کی تعداد ہے اور وہ جو بڑھتے ہیں، راستے نکالتے ہیں دنیا میں، اور یورپ کی طرف اور مغرب کی طرف ان کی توجہ ہے، اور مغرب میں سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے ہاں یہ بات ہے کہ وہاں پہ بچے پیدا ہونے کی شرح وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے ہاں ہے۔ اور اب ان کو احساس ہوا، ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی، اس دن 3-4 ڈلیوری کیس ہوئے اور چاروں مسلمان تھے ماسکو میں۔ تو کہتے ہیں کہ میری بیوی مجھے کہتی تھی کہ وہ ڈاکٹر ایسے غصے تھے، کہتے مسلمانوں کا اور کام ہی نہیں ہے سوائے بچے پیدا کرنے کے۔ کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اتنے غصے کیوں ہیں۔ پتہ چلا کہ ان کو غصہ اس بات ہے کہ یہ ان کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اسی تعداد سے، اسی ریشو سے، تو یہ تو ہمارے اوپر چھا جائیں گے۔ تو یہ جو حدیث میں یہ بات آئی ہے، ہاجروا تورثوا ابناءکم مجدا، تمہاری اولاد کو وہاں پہ عظمت ملے گی، ترقی ملے گی، بہت سی چیزیں ملے گی۔ شاید ان کے کردار، اگر آپ ان کے کردار کی اصلاح اور ان کے نظریے کی اصلاح، ان کے اخلاق کی اصلاح سے غافل نہ ہوں تو آپ کے بچے جہاں بھی جائیں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑے بڑے راستے کھولے گا۔ تو ایک تو شاید اس میں یہ نقطہ ہو، اور باقی آپ سوچیں اس پہ کافی چیزیں ہیں۔ وَأَقِيلُوا ذَوِي الْحَيْآتِ عَثَرَاتِهِمْ، غلطیاں تو ہوتی ہے لوگوں سے، چھوٹے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہے، بڑے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بچوں سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہے، اس لیے کہ بچے تو ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو اپنا ہم عمر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مولانا مودودی نے ایک دفعہ لکھا ہے کہ لوگ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے ہم عمر سمجھتے ہیں، کہ جو چیز تم درست طریقے سے سمجھتے ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارا بچہ بھی اسی طرح اس چیز کو سمجھے اور پھر بھی وہ کر لے۔ اس نے جو غلطی کی ہے اس لیے غلطی کی ہے کہ وہ تمہارے جیسا سمجھ نہیں رکھتا، تم جیسے نہیں سمجھتا۔ تو کم از کم یہ بات تو مان لینی چاہیے کہ بچے اپنے ماں باپ کے ہم عمر تو نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے کہ ماں باپ کے مقابلے میں تو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان کو سمجھانا چاہیے۔ لیکن بڑے لوگ بھی غلطیاں کرتے ہیں، چھوٹے لوگوں کی غلطیوں کو دیکھنے والے، ان کو پرکھنے والے، ان پہ قدغن لگانے والے، ان پہ تبصرے کرنے والے تو لوگ ہوتے ہیں بڑے، لیکن بڑوں کی غلطیوں پر اس طرح کی نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات تو بڑے لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور کھلی غلطیاں کرتے ہیں، بلکہ لوگ اگر درست طریقے سے تجزیہ کیا جائے تو بڑوں کی غلطی بڑی ہوتی ہے اور چھوٹوں کی غلطی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو بڑوں کی جو بڑی غلطیاں ہیں اس پہ تو قدغن اور اس پہ تو نکیر ہونی چاہیے، چاہے وہ جس انداز سے میں ہو، درست انداز سے ہونا چاہیے، موقع بھی تلاش کرنا چاہیے اور حالات کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ غلطی کو تو غلطی مان لینی چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی بڑے لوگوں سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی لوگوں کی نظر میں ہوتی ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو غلطیاں معمولی قسم کی ہے ان کو بھی موضوع بحث بنایا جائے۔ اقیلوا ذوی الحیات عثراتہم، اقالے کا معنی ہے کہ ان کو چھوڑ دو، اس پہ بحث نہ کرو، اس کو کھینچو مت۔ جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، کسی اہم منصب پر ہوتے ہیں، کسی اہم عہدے پر ہوتے ہیں، تو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں موضوع بحث نہ بناؤ، ان کی چھوٹی غلطیوں سے صرف نظر کرو۔ ہاں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر ان پہ نکیر بھی کر لو، اس کا ساتھ بھی نہ دو اور اس کی اصلاح کی بھی کوشش کرو۔ لیکن یہ طریقہ غلط ہے، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بڑا ہوگا وہ غلطی سے بالکل پاک ہوگا۔ لمم اور خطائیں اور لفظ سے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرماتا ہے، اسی لیے تو نمازوں، روزوں، جمعے کی نماز، وضو، اس طرح ذکر و اذکار، نماز با جماعت، ان چیزوں سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کو علم تھا، اس لیے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے پتہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو کرے گا، تو اس کو بغیر حساب کے اسی طرح بعض نیکیوں سے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو آپ کے بڑے معاشرے کے بڑے لوگ ہوں گے وہ معاشرے کے لیے کچھ کرتے بھی، یا تو یہ ہے کہ وہ اسی لیے بڑے ہیں کہ بس دنیا میں ان کے پاس صرف پیسہ ہے اور پیسے کے بلبوتے پر بڑے ہیں۔ بڑے اور چھوٹے کا معیار کیا ہے؟ شریعت کا جو معیار ہے اسی معیار سے کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کے معیار کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ لوگوں کے معیار کے لحاظ سے تو شاید سب سے بڑا ڈاکو بھی پورے ملک کا سب سے بڑی اہم شخصیت بن جاتا ہے، کبھی ہم نے اپنی تاریخ میں دیکھا، تو اس کو تو بڑے نہیں کہتے۔ بڑے ہونے کا معنی یہ ہے
کہ وہ اسلام کے حوالے سے بڑے ہوں، مسلمانوں کے لیے ان کی خدمات ہوں، مسلمانوں کے معاشرے کے لیے ان کی خدمات ہوں، مسلمانوں کے دین کے لیے، تو ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف فرماؤ۔ اس کے بعد ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بتوفیق اللہ، مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست کا خیال رکھو۔ اتقوا کا سادہ معنی یہی ہے کہ مومن کی فراست کا خیال رکھو، اس لیے کہ مومن کی فراست ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں ڈرانے والی۔ اتقوا کا مطلب کہ اس سے بچو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی مشکل چیز ہے، کوئی خطرناک چیز ہے، نہیں، خطرناک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خیال رکھو۔ وہ فراست المؤمن، مومن کی ذہانت، مومن کی زیرکی، اس کے ذہن کی تیزی، اس کے فکر کی تیزی، اس کے خیالات کی بلندی، اس کی دور رسی اور اس کی مستقبل کے اندر جھانکنے کی صلاحیت اور معاملات کے عواقب اور اس کے مضمرات کے اندر جھانکنے کی صلاحیت، اسی کو فراست کہتے ہیں۔ فراست کا معنی یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو عام چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن مومن ان کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہے۔ تو مومن اور غیر مومن کی فراست میں فرق یہ ہے کہ باقی لوگ جن کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہوتی وہ تو نری عقل سے باتیں، اور نری عقل ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر معاملے میں دخل دے سکے، کبھی وہ کسی ایسے معاملے میں بھی دخل دینے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا میدان نہیں ہوتا، لیکن ایمانی فراست جس کے پاس ہوتی ہے وہ دل کی روشنی سے دیکھتا ہے، اور دل کی روشنی سے پھر اس کے موضوع سے کوئی چیز بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ دل کی روشنی یہ ہر موضوع کے ساتھ متعلق ہے، عقل کی روشنی صرف مادیات کے ساتھ متعلق ہے، اور ان مادیات سے نتائج اخذ کرنا اور رستہ نکالنا اور نتیجے نکالنا یہ عقل کا میدان ہے، لیکن دل کا میدان پھر ان ساری باتوں پر حاوی۔ اسی لیے قرآن مجید نے ہمیشہ دل کی بات کی ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ تو دل کا جو موضوع بحث ہے اور دل کے جو اس کا جو میدان ہے، دل کا جو میدان، دل کے خیال، دل کے تصورات اور دل کی سوچ اور فکر اور اس کا جو میدان ہے وہ میدان پھر وسیع ہے، وہ پھر مادیات سے وسیع ہے۔ تو پھر مومن کو اللہ رب العالمین کچھ ایسی چیزیں عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ایمان کی جو فراست ہوتی ہے، یہ فراست ایمان کی قوت کے مقدار میں ہوتی ہے۔ ایمان کی قوت کتنی ہے اور ایمان میں جلا کتنا ہے۔ ایمان تو ایک روشنی ہے دل کے اندر، اب یہ روشنی کتنی تیز ہے، یہ روشنی کتنے اطراف میں ہے، اور یہ روشنی اس کی تیزی کتنی ہے۔ تو یہ روشنی جتنی تیز ہوگی اتنا آپ دور دیکھ سکیں گے۔ آپ کے پاس رات کے اندھیرے میں ایک ایسی ٹارچ ہے جو بالکل معمولی سی، صرف آپ کے قدم رکھنے کی جگہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کئی ٹارچ ایسے تیز ہوتے ہیں جو آپ بہت دور، شکاریوں کے ساتھ کچھ ٹارچ ہوتے ہیں جو راتوں میں شکار کھیلتے ہیں، شکار کرتے ہیں، وہ بہت جہاں پہ آپ کی بندوق کی گولی لگتی ہے وہاں پہ آپ کی ٹارچ جو ہے نا اس کی روشنی بھی پڑتی ہے۔ اسی طرح ایمان کی جو روشنی ہے یہ کم اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور ایمان کے زیادہ اور کم ہونے کا مطلب ایمان کی روشنی تیز اور مدھم ہونے کی ہے۔ تو جن لوگوں کا ایمان اور اس ایمان کی روشنی زیادہ تیز ہوتی ہے تو وہ دور تک دیکھتے ہیں، اور چیز کے کئی پہلو جو لوگوں کے ذہنوں سے وہ اوجھل ہوتے ہیں وہ ان پہلوؤں کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بتوفیق اللہ، مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک توفیق۔ اسی وجہ سے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے قابل ترین لوگوں سے بھی ذہانت میں بہت آگے ہوتے ہیں، اور لوگوں نے اس کی وجہ یہ بھی بتا دی ہے کہ یہ جو لوگ انبیاء کو مجنون کہتے ہیں، یہ وجہ بھی بتاتے ہیں کہ
جس شخص کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں یار یہ کیا باتیں کرتا ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی باتیں. تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو اپنے ذہن اور اپنے فکر سے بالا سمجھتے ہیں، تو پھر ان پر مزید غور کرنے کے لیے ان کو یہ بات زیادہ آسان لگتی ہے کہ ان کو پاگل قرار دیں، ان کو مجنون قرار دیں. ذہین لوگوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ دوسرے لوگ نہیں دیکھتے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ذہین لوگ ہمیشہ الگ رہنا پسند کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھ، کہتے ہیں یار یہ لوگ ہماری باتیں نہیں سمجھتے، پتہ نہیں کیا ان کو ہمیشہ. لیکن یہ انبیاء ہیں کہ انبیاء ہمیشہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہے ہیں، اور انبیاء کی تعلیم یہی ہے کہ الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. جو مومن اس کے باوجود کہ اس کی ذہنی سطح بڑی بلند ہے، اس کی ذہانت اور اس کا نور ایمانی بہت بلند ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ان کے اور لوگوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہے ذہنی لحاظ سے، ذہانت اور فطانت اور دیکھنے کے لحاظ سے، روشنی کے لحاظ سے بڑا فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے تاکہ ان کی دستگیری کرے، ان کی تربیت کر لے، ان کو سمجھائے. اور ظاہر ہے کہ پھر ان کی طرف سے ایسی باتیں ہوں گی جو اس کو اذیت ہوگی، اس لیے کئی چیزیں اس کو اذیت میں وہ لوگ اس کو اذیت نہیں سمجھیں گے، لیکن ان کے نزدیک وہ اذیت ہوگی. ظاہر ہے کہ جو شخص جتنا نفیس طبع ہوگا، جتنا وہ زیادہ ذہین ہوگا، اتنا اس کے مزاج میں وہ نزاکت بھی ہوگی جو عام لوگوں کے مزاج میں نہیں ہوتی. تو عام لوگوں کی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو بری نہیں لگتی، لیکن اس کو وہ بری لگے گی. اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہتا بھی ہے اور ان کی طرف سے جو اذیت ہے اس کو ملتی ہے اس پر صبر بھی کرتا ہے. خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، یہ بہتر ہے اس شخص سے لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے نہیں ملتا اور نہیں ملتا جلتا، اٹھتا بیٹھتا ان میں نہیں، کہتے یار یہ لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں، میری باتیں نہیں سمجھتے، میں ان کی باتیں نہیں سمجھتا، یہ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی میں ان کو کسی ایک طرف لے جاتا ہوں تو درمیان میں یہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ساری بات پر پانی پھیر دیتے ہیں. اور اس طرح تو ہوگا، لیکن پھر اسے صبر کرنا پڑتا ہے. تو یہ انبیاء کی شان ہے. وہ یہ گویا کہ انبیاء کی صداقت اور ان کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے انسانی مزاج کے اس لطیف انداز کو اور اس باریک نقطے کو کس انداز سے آسان بھی بنا دیا اور اس کا حل بھی بتا دیا. عن سمرة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، انی لا اجد من الدواب صنفا، مجھے زندہ مخلوق میں کوئی ایسی قسم نہیں معلوم، الدابۃ الواحدۃ منہ خیر من 100 دابۃ من صواحبہ، کہ جس کی نوع میں سے ایک فرد 100 افراد جو اس نوع میں سے ہوں اس سے بہتر، یعنی بہتر ایسی کوئی قسم مجھے زندہ چیزوں میں نہیں معلوم. کیا سمجھے آپ؟ زندہ چیزوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی انسان ہے، جانور ہے، پرندے ہیں، درندے ہیں، ہوائی مخلوق ہے، بری مخلوق ہے، بحری مخلوق ہے، زندہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. زندہ چیزوں میں مجھے کوئی ایسی قسم نہیں معلوم کہ اس کے افراد ایک فرد ایک طرف ہو اور 100 افراد دوسرے طرف ہو، اور اس میں سے ایک فرد 100 افراد پر جو اسی قسم کے ہوں اس پر بھاری ہو، بلکہ ایک فرد ظاہر ہے کہ 100 افراد پر جو اسی نوع کے ہیں اس پر کیسے بھاری ہو سکتے ہیں؟ گھوڑا ہے تو گھوڑے کی قسمیں ہیں، دیکھیں نا گھوڑے کی قسمیں، اپنی قسموں کی بات، ایک ہی قسم کے گھوڑے، کئی قسموں کے گھوڑے ہوں وہ تو ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، لیکن ایک ہی قسم کے گھوڑے ہوں ان میں ایک گھوڑا ایسا ہو سکتا ہے جو 100 گھوڑوں پر بھاری ہو. کہتے مجھے نہیں معلوم ایسی چیز. اسی طرح کئی چیزیں حسن میں، خوبصورتی میں، طاقت میں، قوت میں، صلاحیت میں
لیکن ایک ہی قسم زندہ چیزوں کی ہے، وہ انسان ہے۔ انسانوں میں سے ایک انسان کبھی 100 انسانوں پر بھاری ہو جاتا ہے، اور بھاری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے زیادہ پہلوان ہوتا ہے، ان سے زیادہ پیسے کماتا ہے، ان سے زیادہ اس کی دوسری چیز، اس میں اخلاق اور کردار کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، کوالٹی کے لحاظ سے وہ دوسرے 100 انسانوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ باقی چیزوں میں تعداد اور یہ چیزیں ہوں، لیکن انسانوں میں آپ تعداد کو نہیں دیکھیں گے، انسانوں میں آپ کوالٹی اور معیار کو دیکھیں گے۔ یہی وہ بنیادی بات ہے کہ اسلام میں انسانوں کی قیمت جو لگائی جاتی ہے وہ تعداد کے لحاظ سے نہیں لگائی جاتی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تعداد میں تو کم ہوتے ہیں، بارہا ایسا ہوا ہے کہ کم لوگ جو تعداد میں کم تھے وہ ایسے لوگوں پر غالب آ گئے جو تعداد میں ان سے زیادہ تھے۔ دیوان متنبی مشہور کتاب ہے اس کی، ادب عربی کی، سن 400 ہجری میں وہ ابو طیب المتنبی رہ چکا تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا بہرحال، پھر اس نے توبہ بھی کی۔ اس کی کتاب ہے دیوان، اس کے شعروں کی، وہ معانی کا بادشاہ ہے، معانی کا بادشاہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ادبیات میں الفاظ پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معنی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو حریری اور بدیع الزمان وغیرہ عربی میں ایسے ہیں جو الفاظ پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور حماسی اور متنبی ایسے ہیں جو معنی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ تعیرنا انا قلیل عدیدنا، میری بیوی مجھے ایک دفعہ آر دلانے لگی، مجھے اس نے آر دلائی اور مجھے اس نے کہا کہ انا قلیل عدیدنا، تمہاری تعداد تو بہت کم ہے، تم تو ہمیشہ کم ہو، تمہاری تعداد، تمہارے ساتھیوں کی تعداد، تمہارے فالوورز کی تعداد، تمہارے دوستوں کی تعداد تو ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ تعیرنا انا قلیل عدیدنا فقلت لها ان الکرام قلیل، میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ شریف لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں، شریف لوگ ہمیشہ، معزز لوگ، قابل احترام لوگ، کام کے لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی بات ہے کہ یہاں پہ بتائی گئی ہے، اجد الرجل هو خیر من 100 رجل، میں دیکھتا ہوں انسانوں میں ایک انسان 100 آدمیوں سے بہتر ہوتا ہے، 100 آدمیوں سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ بہتری معنی کے لحاظ سے ہے، یہ بہتری کمالات کے لحاظ سے ہے، اور یہ بہتری اس صلاحیتوں کے اعتبار سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہے۔ اور 100 آدمی تو بہت کم بتا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا کہ یہ اس کی وہ آخری فگر نہیں ہے بلکہ ابتدائی فگر ہے۔ یہیں سے بڑھ کر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی انسان جو ہے وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں انسانوں پر باری ہوتے ہیں۔ تو اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ معیار کو دیکھا جائے گا۔ لوگ ہمیشہ مقدار کو دیکھتے ہیں، تولتے نہیں ہیں، وہ گنتے ہیں، تولتے نہیں ہیں، گنتے ہیں۔ لیکن اسلام تولنے کے قائل ہے، گننے کا نہیں قائل۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں مردوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اور گریز از طرز جمہوری غلام پخت فکری شو کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نہ میں آیت۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ تم گنتے ہو، 200 گدھوں کو گنو تو ان کا دماغ جمع کر کے اس سے ایک انسان کا دماغ نہیں بن سکتا۔ یہ بنیادی بات تھی۔ ایک اور حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ سمعت حجاج یخطب، میں نے دیکھا حجاج بن یوسف خطبہ دے رہا تھا۔ حجاج بن یوسف خطبہ، ظاہر ہے کہ جو گورنر ہوتا ہے وہ گورنر تھا عراق کا، اور عراق کے بعد جو علاقے تھے ہمارے یہ پورے علاقے جہاں تک ان کی اس وقت تھی، تو یہ اس کے قلمرو میں شامل تھے، تو خطبہ تو وہ دیتا تھا۔ فذکر کلام انکرتہ، تو اس نے ایسی بات کی کہ مجھے بہت بری لگی،
مجھے بہت بری لگی. فأردت أن أغيره، تو میں نے ارادہ کیا کہ اٹھ کر اس پر نکیر کر لوں، اس کا ہاتھ پکڑ لوں کہ تم نے کیا کہا. فذكرت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول یاد آیا، ایک بات یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، مومن کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے. مومن کو کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے. قالوا کیف یذل نفسه، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا کیا مطلب ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے گا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعرض من البلاء ما لا یطیق، کسی ایسی مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال دے گا جس کو برداشت کرنا اس کے بس میں نہ ہو. یہ میں نے قصداً یہ روایت اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ عام طور پر تو آپ دیکھتے ہیں دو حدیثیں بڑی مشہور ہے. ایک حدیث تو وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بہتر جہاد کسی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس نے کوئی منکر اور غیر شرعی چیز دیکھی تو اسے ہاتھ سے روکے اگر اس کا بس چلے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اور ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے. وإن لم يستطع فبقلبہ، اور ہاتھ زبان سے بھی نہ روک سکے تو دل میں کو برا سمجھے. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور جو برائی کو دل سے بھی نہیں روکتا تو اس کے اندر رائی برابر ایمان بھی نہیں ہے. تو ایک طرف وہ روایات ہے اور ایک دوسری طرف یہ روایت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے بھی مختلف درجات ہیں اور حالات بھی مختلف ہوتے ہیں. بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس شخص کے اندر ہمت ہو اور اپنے اندر ہمت پاتا تو اسے تو چاہیے کہ وہ جس انداز سے بھی برائی کو روک سکے تو برائی کو روکنے کی کوشش کرے. یہ عزیمت ہے، اور عزیمت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑھ کر ایک نیکی کا ہے. اور ہمیشہ تاریخ کے دھارے ان لوگوں نے تبدیل کیے ہیں اور درست اور بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں شاید اس سے بڑھ کر مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں اور پھر اس سے بڑھ کر مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو جائے گا، یا ایک بات اس وقت تو میں کر سکوں گا لیکن اس بات کے بدلے شاید پھر مجھے معافی کے لیے اتنی باتیں کرنی پڑیں گی جو اس سے بھی زیادہ بری ہوگی. تو ہمت کے حوالے سے اگر وہ اپنے آپ کو اس درجے میں پاتا ہے کہ شاید میں اس سے کسی اور بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گا اور ان چیزوں کو برداشت ہی نہ کر سکوں گا، اور پھر شاید میری ہی وجہ سے، یا تو اب یہ ہے کہ میری وجہ سے ایک منکر متغیر ہو جائے گا، ایک منکر بدل جائے گا، وہ مٹ جائے گا، لیکن اس منکر کو مٹانے کی وجہ سے شاید میرے اس عمل کی وجہ سے کئی منکرات مزید آ جائیں گے، تو پھر اس کے لیے شریعت نے رخصت رکھی. اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی جس حالت میں ہے ان حالات میں وہ اپنا جائزہ لے. اور درست بات یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کو اس وجہ سے برباد کیا ہے کہ انہوں نے اپنا اور اپنے ماحول کا درست تجزیہ نہیں کیا ہے. کبھی کبھی ایک شخص ایک کام کا اہل نہیں ہے اور اس نے اپنے آپ کے بارے میں غلط تجزیہ کیا، غلط نتیجہ نکالا. نتیجہ یہ نکالا کہ میں اس کام کا اہل ہوں، اس کام کا بیڑا وہ اٹھا گیا، اور حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا اور اس نے کام کو ٹھیک کرنے کی بجائے برباد کر دیا. اور کبھی کبھی انسان اس انداز سے بھی اپنا غلط تجزیہ کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اس کا اہل نہیں ہوں، حالانکہ وہ اہل ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے کہ وہ میں سمجھتا ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں وہ آگے نہیں بڑھتا، اور دوسرے ایسے لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ اس کام کو خراب کر دیتے ہیں. اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات یہ ذہن میں رہے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ آگے بڑھنے کے لیے اگر غلط راستے لوگوں نے اختیار کیے ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں آگے بڑھ سکتا ہوں لیکن آگے بڑھنا بغیر غلط راستوں کے نہیں ہو سکتا، تو اس کو آگے بڑھنا نہیں کہتے. کسی بھی درست مقصد کے لیے غلط راستے اختیار کرنا یہ اسلام میں ناجائز ہے، اور نہ یہ اخلاص کا تقاضا ہے اور نہ یہ مومن کی فراست کا تقاضا ہے.
درست طریقے کے لیے درست راستہ اختیار کرنا، درست مقصد کے لیے درست راستہ اختیار کرنا. مقصد درست بھی ہو لیکن راستہ غلط ہو تو یہ بات اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد دوسرے موقع پر انشاءاللہ پیش کریں گے. استغفر اللہ لی و لکم. ادریس سے زمون برگرے تو پر افنائن کی اسی میرے نیک سالے نے بیمار دے دا پر دعاؤ کے چل رہا شفا نصیب کی. نور عمل گرڈیر بیماران دی، چا والدین بیماران دی، مشران بیماران دی، طول دا پر دعاؤ کے چل اللہ تعالیٰ دا ہوئی مسائل و مشکلات آسان